یورپ میں جاری شدید گرمی کی لہر کی وجہ سے صرف 4 سے 5 دن میں ہی 1000 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر 65 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق 20 جون سے جاری شدید گرمی کی لہر نے یورپ کے کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کے باعث عجائب گھروں اور تعلیمی اداروں کو بھی قبل از وقت بند کرنا پڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یورپ کے مختلف ممالک میں کم از کم درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کئی علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ اب ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ 35 سے 40 ڈگری درجہ حرارت پاکستان یا جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے عوام کے لیے قابل برداشت ہوتا ہے، تو یہ گرمی یورپ میں اتنے لوگوں کی زندگیاں کیسے نکل گئی؟ انسانی موافقت۔ انسان جس خطے میں رہتا ہے اس کا جسم وہاں کی آب و ہوا کے حساب سے عادی ہو جاتا ہے، اسی لیے جنوبی ایشیا میں رہنے والے لوگوں کے جسم کا تھرمو ریگولیشن سسٹم زیادہ درجہ حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ یورپی ممالک کی آب و ہوا زیادہ تر ٹھنڈی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کا جسم اچانک پڑنے والی شدید گرمی برداشت نہیں کر سکا۔ انفراسٹرکچر۔ جنوبی ایشیا میں تعمیراتی منصوبہ بندی گرم موسم کو مد نظر رکھ کے کی جاتی ہے، اسی لیے گھروں کے اندر ہوا کی آمد و رفت اور گرمی سے نمٹنے کے روایتی طریقے صدیوں سے موجود ہیں، جبکہ یورپ میں عمارتیں اس طرح ڈیزائن کی گئی ہیں کہ وہ گرمی کو اندر محفوظ رکھیں تاکہ سردیوں میں کمرے گرم رہیں، اور گرمیوں میں وہاں کے انفراسٹرکچر کی یہی خصوصیت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اور گھروں کے اندر درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے۔ رات کا درجہ حرارت۔ یورپ میں جاری حالیہ شدید گرمی کی لہر کے دوران راتیں بھی غیر معمولی طور پر گرم ہیں، اسی لیے انسانی جسم کو ٹھنڈا ہونے کا موقع نہیں مل رہا۔ مسلسل کئی دنوں اور راتوں کی گرمی کے تسلسل کی وجہ سے انسان بالخصوص زائد عمر کے افراد کی صحت پر بہت بری طرح اثر انداز ہوا۔ نمی کا تناسب۔ درجہ حرارت کے ساتھ ہوا میں نمی کا کردار بھی انتہائی اہم ہے۔ جب ہوا میں نمی زیادہ ہو تو پسینہ بخارات بن کر نہیں اڑتا، جس سے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کا قدرتی عمل رک جاتا ہے۔ حالیہ شدید گرمی کی لہر کے دوران یورپ میں نمی کی زیادتی بھی انسانی جانوں کے ضیاع کی ایک بڑی وجہ بنی ہے۔